بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آبا پیچھے ہیں وہ اگلی صفوں میں تشریف لائیں۔ میں اگلی صفوں کو پر کر لیجئے۔ اگلی صفوں کو پر کر لیجئے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو سہولت ہو۔ آپ اپنے آزو بازو جہاں جگہ دیکھتے ہیں وہاں پر کسی ساتھی کو بٹھا دیجئے۔ ذرا مائک برابر کرو۔ اگلی صفوں کا ثواب بھی زیادہ ہے اور درمیان میں جگہ چھوڑنے سے اندیشہ ہے شیطان کے فتنے کا۔ یہ دو چیزوں کے لیے بہت زیادہ پابندی کرائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفسکم وأہلیکم نارا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه برحمته الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ انعام اور احسان ہے کہ اس نے مبارک مہینے کے اندر ہم سے جو کچھ خطائیں لغزشیں ہوئی ہے
اسے معاف کر کے عیدگاہ تک کے اللہ نے بلایا۔ اگر ہماری خطاؤں پر اللہ فخر کر لیتے، ہمارے قصور پر اگر اللہ تعالیٰ گرفت کر لیتے، رمضان میں جو اس کا حق ادا کرنا تھا ہم نے حق ادا نہیں کیا، اس پر کچھ چھوٹی بھی سزا دیتے تو شاید عیدگاہ تک کے ہم عید کی نماز کے لیے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ اپنے گناہگار بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ کو بہت محبت ہے۔ میں اور آپ اس عید کی نماز کے لیے حاضر ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے اس سب کی قلب اپنے دل سے فتویٰ حاصل کیجئے۔ آپ اور میں خود اپنا محاسبہ اور جائزہ لیں کہ اتنا مبارک مہینہ ملا، اتنا قیمتی مہینہ ملا، اتنا نیکیوں والا مہینہ ملا، اس قدر رونق اور روحانیت والا مہینہ ملا، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے غفلت میں رہے، ہم نے کوتاہیاں بہت کی۔ آپ اور میں اپنے دل سے پوچھیں گے تو محسوس ہوگا کہ شاید خود کچھ خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے 30 روزے مکمل کیے، جنہوں نے قرآن کا حق ادا کیا، جنہوں نے روزے کا حق ادا کیا، جنہوں نے اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا، غیبت نہیں کی، حسد نہیں کیا۔ ایسے بہت کم بندے ہوں گے، اور ان خوش نصیبوں کے طفیل میں میں اور آپ جو ہے عید کی نماز میں نظر آ رہا۔ ہماری کوتاہیاں کیا تھی؟ ایک مرتبہ اگر محاسبہ اور جائزہ لے تو ہم کو محسوس ہوگا۔ ہماری کوتاہی یہ تھی کہ ہم 3 تراویح پڑھے اور یہ سوچتے رہے اللہ غفور الرحیم ہے، وقت نماز ہے، وہ 3 کو 30 کر سکتا۔ ایک طبقہ وہ ہے، اس لیے وہ 3 دن کے بعد سے غائب ہو گیا۔ کچھ لوگ 10 دن کے بعد سے غائب ہو گئے، کچھ لوگ 15 دن کے بعد سے غائب ہو گئے۔ بہت کم تھے جن کو اللہ نے ایسی توفیق دی جیسے جمعہ کے موقع پر توفیق دیتے ہیں اور عید کی نماز کے موقع پہ توفیق دیتے ہیں۔ ابھی جیسے مسجد بنی ہوئی ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے غور کیا زیادہ سے زیادہ 4 یا 4.5 منٹ کے اندر پوری مسجد بھر گئی الحمدللہ۔ ایسا شاید کبھی ہوتا ہوگا۔ آدمی سب سے آخر میں آتا اور سب سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال یہ محاسبے کے لیے، جائزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ جو گزشتہ رات گزری ہے وہ لیلۃ الجائزہ تھی، انعام والی رات تھی۔ انعام والی رات میں کہاں تھے ہم؟ کسی موسیٰ بھائی، عیسیٰ بھائی، عبداللہ بھائی، عبد الرحمن بھائی کو پوچھئے کہ آپ جائزہ والی رات میں انعام جب مل رہا تھا اس وقت کہاں تھے؟ تو کوئی بولے گا بھٹی لینڈ میں تھے، کوئی روشن گیٹ میں تھے، کوئی شاپنگ کر رہے تھے، کوئی گپ شپ کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی گناہ کا کام کر رہا کہ اب تو روزے ختم ہو گئے، اب تو کچھ بھی چلتا، تو بڑے موبائل کی بات تھی۔ رات بھر گزار دیتا ہے آدمی اور اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، 2 منٹ کی دعا کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہی بندہ 3 پارے سنتا ہے روز، جبکہ یہی بندہ 1 یا 1.5 پارہ روزانہ سنتا تھا۔ وہ لیلۃ الجائزہ میں تراویح نہیں ہے، اب اس کا امتحان تھا۔ یہ پورے مہینے میں واقعتاً اخلاص سے، للہیت سے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جن لوگوں نے نمازیں، عبادتیں کی تھی، خدا پاک کی قسم کو اللہ تعالیٰ لیلۃ الجائزہ میں توفیق دیتے ہیں نماز کی اور دعاؤں کی۔ یہی حساب پورا ہو گیا۔ اگر ہم کو لیلۃ الجائزہ انعام والی رات نہیں ملی تو ہم محروم۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماہ مبارک یوں ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی دیا، بلکہ یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے بامقصد طریقے سے ہم کو دیا تھا۔
اور ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ میرا بندہ جو ہے 11 مہینے نافرمانی بغاوت سرکشی کر کے گناہ کر کے اتنا داغدار بن گیا ہے، اتنا گناہگار بن گیا ہے، آؤ 1 مہینہ میں دیتا ہوں کہ یہ توبہ استغفار کر کے مجھ کو راضی کر لے اور میں اس کو معاف کر. یہ خلاصہ. اب اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے پورا مبارک مہینہ دیا. ایک تو پیغام یہ، دوسرا پیغام یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی حاصل نہیں تھا. یہ بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے غربا پر رحم کرنے کے لیے، یتیموں پر رحم کرنے کے لیے، انسانوں پر انسانیت کے اعتبار سے رحم کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا تھا. اس روزے کا حشر کیا کیا اس نے؟ کتنا بھوکا، کتنا پیاسا تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں میں جتنا کھاتے تھے اس سے ڈبل کم سے کم کھائے. اگر آپ کے پاس حساب ہے تو آپ حساب کر لیجئے، نہیں ہے تو شام کو سوتے وقت میں سوچ لیجئے کہ اس مہینے میں ہم نے کتنا کھایا. نام تو روزے کا تھا، بھوک اور پیاس کا تھا، پھر یہ کھانا گیا کا، پھر یہ کھانا کھایا کس نے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بندہ مومن جو ہے افطار کے بعد سے جو شروع ہوتا ہے، اب تراویح کو جانا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کے اب 1-1.5 گھنٹہ لگے گا، ذرا سا اور تھوڑا سا کام، تو افطار کو تو کر لیا ہی، اس کے بعد پھر اور تھوڑا کھا لیا. تو تراویح پڑھ لیے، بہت بڑا احسان کرے اللہ کے اوپر، ہم تو چائے پانی یہ وہ تو بالکل کھلی چھوٹ مل گئی، تیسرے حکم تک کے اس وقت کھا لیا. یہ تیسرا کھانا ہو گیا. چوتھا کھانا ادھر ادھر ٹہلتے پہلتے جو ہے سحر سے پہلے ایک لہر آتی ہے اور وہ لہر بھی کر لیتا، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اس کو جو ہے بڈی لائن یاد آتی ہے، اس کو شامی کباب یاد آتے ہیں، اس کو کچن کی ڈشیں یاد آتی ہیں، اس کو فالودہ یاد آتا ہے. اس کے بغیر اس کے روزہ کیسا ہوا، رمضان کیسے گزرے؟ آج ڈیلی کلیکشن ان لوگوں کا دیکھیے، اللہ روزی دیتے ہمارے بھائیوں کو، ڈیلی کلیکشن کسی کا 1 لاکھ روپے کا ہے، کسی کا 50,000 روپے کا ہے. آپ دنوں میں یہ کر کے بتائیے، اتنا کھا کے بتائیے. حتیٰ کہ اتنا کھاتا ہے کہ سحر کے ٹائم پر بعد اللہ کے بندے مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر سے آواز لگاتے ہیں کہ بھائی سحر کا وقت ختم ہو گیا، سحر کا وقت ختم ہو گیا، کھانا بند کرو، کھانا بند کرو، کھانا بند کرو. تو غیر مسلم سن کے کیا بتاؤں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ارے یہ اتنا کھاتے ہیں، ان کو منع کرنا پڑتا، کتنا کھاتے. ہم ظاہر ہے کہ روزے کی روح کیا تھی؟ روزے کی روح یہ تھی کہ آپ کو دوپہر میں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے غریب یاد آئے، یتیم یاد آئے. انہیں بولتا مولانا کیا بات ہے کہ مجھے جو ہے روزانہ بہت کھٹے ڈکارا آ رہے، ہاں خود کھٹے ڈکارا. اب جن کو کھٹے ڈکار آتے اس کو بھوک اور پیاس لگ سکتی ہے، کتنا کھائے. دوسرے معنی میں یہ سمجھیے کہ روزے کا مذاق اڑا، روزے کے نام پر خوب کھائے، روزے کی آڑ میں خوب کھائے، اور منہ اور چہرہ ایسا بنا کہ بہت غربا مسکین ہے بیچارہ، بہت زیادہ پیاسا اور بھوکا ہے، اور لوگوں کے کوئی کام کرنے کے روزے آپ میں روزے سے بہت پھنس گیا. ارے کیا کرے کیا کرے؟ آپ اگر تھکے ہوئے ہیں تو وہ پتھر پھوڑنے والا، وہ گٹی پھوڑنے والا، وہ سیمنٹ کا کام کرنے والا مزدور، وہ بیچارہ گاڑی پر بیچنے والا مزدور، ان کو کتنا مجاہدہ ہوا. کبھی آپ نے احساس کیا؟ احساس کرو میرے دوست. اگر 1 روزہ یا 3 روزے
اللہ کے حضور میں ہم ایسے پیش کرتے تھے کہ واقعتاً جس میں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اور اس کو قدرت بھی ہے یہ بند کمرے میں جا کر 2 گھونٹ پی سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پانی کے گھونٹ نہیں پیے۔ یہ بند کمرے میں جا کر جو ہے 2 لقمے کھا سکتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ تڑپ رہا تھا اور دروازہ بند کر لیا، اور یہ سوچتا تھا کہ 2 لقمے تو میں کھا لوں، لیکن اس بندہ مومن نے اللہ کے خوف کی وجہ سے 2 لقمے بھی نہیں کھائے۔ عزیز دوستوں، آپ غور کریں گے کہ آج ہمارے روزے رسم و رواج کی طرح رہ گئے، نمازیں رسم و رواج کی طرح رہ گئی ہے، ہماری تراویح رسم و رواج کی طرح رہ گئی، اس میں سے جان نکل گئی ہے، روح نکل گئی ہے، اب خالی ہمارے حصے میں کوئی چیز ہے، اللہ معاف کرے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف اٹھ کر بیٹھا۔ کیا کیا؟ ایک نوجوان کی شادی ہوئی اور اچانک رمضان آ گئے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں لیکن احساس دلانے کی، ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم دین کا معاملہ آئے تو کم سے کم، اور دنیا کا معاملہ ہے حل میں مزید اور آنے دو، ہزاروں پتی ہے لاکھوں پتی بنے گا، لاکھوں پتی ہے کروڑوں پتی بنے گا، کروڑوں پتی ہے اربوں پتی بنے گا۔ مال کے کمانے میں اور دنیا کے سلسلے میں بہت ہوشیار ہے، یہ کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے، لاکھوں پتی بننا ہی ہے اس کو، چاہے ادھر سے بنے کہ ادھر سے بنے، چاہے حرام سے ہو کہ حلال سے ہو، ادھر لاکھوں پتی بنا۔ یہ بندہ مومن جو ہے، اب دین کا معاملہ ہے، تھوڑا سا بھی کر دیا نا، بہت کچھ کر دیا نا، پڑھ لیا ہم نے، اللہ کی ضرورت ہے کیا پڑھے۔ آج میں نے ایک صفحہ پڑھا قرآن کا، یہاں سے شروع ہو، تم پورا پارا نہیں پڑھے تو کیا ہوا، ایک صفحہ تو پڑھے، ماشاءاللہ۔ اور یہاں تک کہ لوگ جو ہے کم سے کم کرتے ہیں، مولانا ہم 5 وقتہ نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوا، کم سے کم جمعہ کی تو پڑھتے ہیں، ہم جمعہ نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوا، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھتے ہیں، کم سے کم پہ دنیا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، دنیا کا معاملہ آ جائے زیادہ سے زیادہ، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک نوجوان کی شادی ہوئی اور رمضان آ گئے، 8-10 دن کے بعد بیوی نیک ملی، دنوں میاں جنٹلمین ہے، اپٹو ہے، بہت ڈگری یافتہ ہے، تو گھر کا ماحول سب کا جو ہے سحر کودنے کا ہے، ان کا ارادہ تو تھا نہیں، لیکن اب لوگ بھی مجبوری میں اڑ گئے، اب سحر کر لیے، تھوڑا سو لیے، 9-10 بجے بھوک لگی تو بیگم کو خاموشی سے بلائے اور بولنے لگے جا کر ہندو سے خاموشی سے میرے کمرے میں ناشتہ لے کے آتا ہے۔ اب بیچاری کو نہیں شرم و حیا کی لوگ حکمت سے کچھ بول سکتی ہے، کچھ بول ہی نہیں سکتی، تو اس نے پہلے دن لا دی، دوسرے دن لے کر آ گئی، تیسرے دن لا دی، تیسرے دن ہمت کر کے بولی جی آپ یہ کیا تو بھی طریقہ ہے، بولے سحر بھی کرتے اور اس کو ناشتہ بھی کر لیتے، یہ کیا تو بھی طریقہ ہے، تب انہیں انسپریشن کا سوال کہیں اسٹائل دے کیا، اللہ کی بندی کیا تم مجھے کافر بنانا چاہتی ہے، بیچاری گھبراہٹ میں تھر کرنے یہ انسپریشن مار کے بولا اللہ کی بندی کیا تم مجھے کافر بنانا چاہتی ہے، اس نے کہا کہ اس میں کیا ہو گیا، میں نے کیا بول دیا آپ کو، ارے بولے میں روزہ نہیں رکھتا تو کیا ہوا، کم سے کم سہی تو کرتا ہوں نا، بولے وہ بڑھتے کہاں تک کہ بولا لوگ اب یہ بولنا کر دیے کہ جو ہے روزہ نہیں رکھتے تو کیا ہوا، ہم افطار تو کرتے یا افطار پارٹی تو کراتے، یہاں ڈوب گئی ہے مسلمان۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے، اس سے زیادہ تفصیل نہیں بول سکتا ہوں میرے عزیز دوستوں، یہ مختصر ایک وقت رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مبارک مہینہ دیا تھا، اور اس مبارک مہینے کے بعد
اللہ تعالیٰ عیدگاہ کے اندر بلا کر عید کی نماز کو بلا کر ایک سرٹیفکیٹ دینا چاہتا، فرشتوں کو گواہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے شان علو مرتبت کی قسم، اس کے تراویح اور اس کے قرآن کی تلاوت اور اس کے روزوں کے طفیل میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک پروانہ دینے کے لیے بلائیں، اور میرے عزیز دوستو وہ پروانہ لینے کے بعد کم سے کم 11 مہینے اس کا اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اسے داغدار مت بنائیے، اسے دھپے والا مت بنائیے۔ اللہ نے مغفرت کر دی ہے، اعلان کیا ہے، فرشتوں کو گواہ رکھا ہے، اب ہماری زندگی پھر سے گناہوں کی طرف نہ جائے۔ میرے عزیز دوستو، جو رمضان میں ہم نے چاہا ہے، اتنا کہ اللہ نے تم کو توفیق دیا تھا، ان کے مقصد رمضان کو، مقصد روزہ کو، مقصد تراویح کو اپنے ذہن و دل و دماغ کے اندر بٹا کر کوشش اس بات کی کیجیے کہ اپنی عید کو عید منائیں۔ عید اسی کی ہے جو روزہ رکھا تھا، عید اسی کی ہے جس نے قرآن کا حق ادا کیا تھا، عید اسی کی ہے جس نے تراویح کا حق ادا کیا تھا۔ آئیے اللہ کے دربار میں ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ایک اہم اعلان یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ یہ مسجد جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ بزرگان دین کی خانقاہوں کی یاد دلاتی ہے۔ یہ مسجد وہ ہے جہاں سے غریب 2-3 ٹائم کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ یہ مسجد وہ ہے بلا مذہب و ملت، غیر مسلم بھی آ کر کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں، اور دواخانوں تک کے کھانا پہنچایا جاتا، ان کے سرپرست آتے۔ اس مسجد کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا، شرف دیا، آپ کا قطرہ قطرہ مال جو ہے ایک دریا بن کر، ایک سمندر بن کر، ایک لنگر بن کر جو ہے پورے ملک کے اندر، پورے شہر میں، اطراف و اکناف میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جائیے، اگر گنگا جمنی تہذیب کی مثال دیکھنا ہے، ہندو مسلم کو ایک ساتھ کھاتے ہوئے دیکھنا ہے تو مسجد جمی بیگ میں جا کر دیکھ لیجئے، ایک ٹائم میں 2-2 ہزار لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کا تعاون ہے، آپ بھی کھول کر تعاون فرمائیے۔ کسی وجہ سے آپ پاکٹ بھول کر آ گئے ہوں گے تو بعد میں وہاں آفس ہے، وہاں لکھاتے ہوئے چلے جائیے۔ آپ ہر طریقے سے اس کا بھرپور تعاون کرتے رہیں۔ 2 باتیں کہہ کر میں آپ سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس مسجد میں الحمدللہ لوگوں کا جتنا خیال کیا جاتا ہے اس سے ایک بھی اندازہ یہ بھی لگائیے کہ ابھی یہ نماز ہماری ختم ہونے کے بعد پھر کچھ لوگوں کی نماز رہ جائے گی تو دوسری نماز کا بھی انہوں نے لازم رکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم شروع سے جو ہے لیٹ لطیف ہیں، اسی اعتبار سے بھی کتنا بھی سمجھاؤ وہ بالکل برابر ماشاء اللہ سب سے آخر میں آتے، تو لیٹ لطیفوں کی مسجد میں اور لیٹ لطیف لوگوں کو جو اور چھوٹ جاتے بیچارے کسی وجہ تو ان کے لیے دوسری نماز کا بھی نظم رکھا گیا ہے۔ اس لیے آپ گھبرائیے مت، اطمینان سے جو باہر لوگ ہیں وہ بھی جہاں جگہ ملے وہاں پر کھڑے رہ جائیں، اور اوپر بھی جگہ ہے وہاں تک کے چلے جائیں۔ اور یہ نماز جو ہے ہم جب پڑھیں گے نماز تو میرے عزیز دوستو نماز 2 رکعت ہے اور واجب ہے، اس کے بعد خطبہ بھی واجب۔ بہت سارے لوگ غلطی کر کے خطبے سے پہلے ہی چلے جاتے تو وہ ایک ادھوری نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ عام زندگی میں ایک بات طے کیجیے کہ مسجد میں جب آتے ہیں تو مسجد کا حق ادا کر کے جائیں۔ آپ کسی آفس میں جاتے ہیں تو آفس میں ادھورا کام کر کے نکلنے والا کوئی ایک بندہ ہے کیا؟ ایک بھی بندہ نہیں ہوگا۔ ہم جمعہ کے دن بھی آتے ہیں تو ادھوری نماز پڑھتے ہیں، سنت ہے، پھر تو سلام پھیرے کے چلے جاتے، بعض کو دعا بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری نحوست جو ہے، یہ ہماری بیماری ہماری زندگی سے نکلنا چاہیے۔ ہم 2 رکعت پڑھنے کے بعد خطبہ ہوگا اور خطبے کو ایک دم بالکل واجب ہے سننا، اس کے بعد دعا وغیرہ ہوگی، اس کے بعد آپ جائیں گے تو دوسرے لوگ یہاں پر حاضر ہوں گے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیندار بنیں، اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، اپنے گھر کو دیندار بنائیں، ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول ہو۔ ورنہ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں،
ذرا سے سخت حالات کے اندر، ذرا سی آزمائش اور مصیبت کے اندر اس ملک کے اندر ایسا شکنجا ہے دبا جا رہا ہے کہ آپ کے دین اور ایمان پر باقی نہیں رہنا۔ ملک کے بہت خطرناک حالات آنے والے ہیں اور ہماری سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم ووٹ کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں، جیسے یہاں جمعہ کو بھی دیر سے آتے ہیں ظاہر ہے، اور اس کے علاوہ عید کو بھی جس طریقے سے آتے ہیں اس لیے ووٹ کے لیے بھی نہیں جاتے۔ ہم چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر آپ کے ووٹ کی بھی ایک حیثیت ہے، قیمتی ووٹ ہے آپ کا۔ ایک ووٹ سے کوئی ہار سکتا ہے، کوئی جیت سکتا ہے، کوئی حکومت بنا سکتا ہے، کوئی حکومت گرا سکتا ہے۔ آپ کا ووٹ اتنا قیمتی ہے، یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے، یہ امانت ہے۔ لہذا سیاسی شعور کو بیدار کیجیے۔ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، اپنے ضمیر کی آواز سے دیجیے۔ آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے اس کو کیجیے۔ آپ کو اللہ نے فراست دیا ہے، ذہانت دیا ہے، سمجھ دیا ہے، اچھے برے کی تمیز دیا ہے۔ جو جیت کر آ سکتا ہے مسلمان اس کے ساتھ معاہدہ کرے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو جیت کر آ سکتا ہے اس سے مسلمان، وہ جب ووٹ لینے کو آپ کے محلے میں آتا ہے، آپ کی بستیوں میں آتا ہے، آپ کے بڑوں سے ملتا ہے، وہ مسلمان جو ہے ذمہ داری کے ساتھ اس کے سامنے شرائط رکھے۔ ہمارے کام بھی کرنا پڑے گا، ہمارے محلوں کے مسائل کو بھی حل کرنا پڑے گا، ہماری مسلم قوم کی مسلم نمائندگی تم کو ایوان پارلیمنٹ میں کرنا پڑے گا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار ہو تو اچھا ہوگا، ورنہ اب تک کے تو شکنجیاں اٹھاتے رہے، صاحب جو بولتے رہے وہی کرتے رہے، اور زندگی گزرتے گزرتے اب آنے والی نسلوں کو گزرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب اتنا برا وقت ہے، ایک جملے میں میں کہتا ہوں، اہل اللہ بزرگان دین اولیاء کرام اکابرین مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دین اور ایمان کی سلامتی اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اپنے ایمان کی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنا سیاسی شعور بیدار کرنا پڑے گا، وہ سمجھ ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور آپ کو جیسے ڈھونڈ کر لے کے چلے جائے، آپ کا ووٹ لے کر چلتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے بھی اس نفرت بھرے ماحول میں محبت کا پیغام دینا، محبت کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے خدمت خلق کا جذبہ رکھنا، اور یہاں جو خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے اس کا بڑا بہترین نمونہ پوری دنیا تک کے پہنچ رہا۔ میں ابھی کچھ باہر ملکوں کے سفر پہ گیا تھا تو میں نے وہاں مسجد جمیل دیکھ کر مثال پیش کی، وہ لوگ ان کی عقلیں حیران تھی، میرے پاس ویڈیو تھا، میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ مولانا محفوظ الرحمان صاحب، ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قطرے قطرے یعنی 10 روپے اور 20 روپے یہ 2000 لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذریعہ بنتا ہے، کبھی کھانا کم نہیں پڑتا ہے۔ یہ ایک خاص بات اللہ کی طرف سے، یہاں کھلانے والے منتظمین، یہ امام صاحب سے آپ پوچھئے، جس دن جتنا پکاتے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے برابر کھا کر جاتے ہیں، کوئی محروم نہیں جاتا۔ ان ساری بزرگوں کی امانتوں کو بھی آپ کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔